اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، مشرک لوگوں نے اللہ کے سوا خدا بنا ڈالے ہیں۔ لا یخلقون شیئا، یہ نقلی خدا کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ وہم یخلقون، حالانکہ یہ تو خود پیدا شدہ ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا، نہ یہ ضرر کے مالک ہیں، ولا نفع، نہ ہی یہ نفع کے مالک ہیں۔ ولا یملکون موتا، نہ یہ کسی کی موت کے مالک ہیں۔ ولا حیاتا، اور نہ حیات کے مالک ہیں۔ ولا نشورا، اور نہ کسی معاملے کو چلانے کے مالک ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کافر لوگ کہتے ہیں ان ھذا الا افک افترا، یہ جو قرآن ہے یہ تو من گھڑت کتاب ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور نبی کی قوم من گھڑت کتاب پر اس کی مدد کر رہی ہے۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، گویا یہ لوگ بڑے ظلم اور بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 3 4 پارہ نمبر 18 سورۃ الفرقان۔ مشرک اس کو کہتے ہیں جو خدا کے سوا 2-3 خدا بنا کے بیٹھتا ہے۔ کوئی بندہ معاشرے میں مشرک کو عقل مند کہے تو وہ خود پاگل ہوتا ہے۔ اللہ سب سے بڑے غیرت مند ہے۔ ہماری بیوی کے ساتھ ایک جائز اور بیوی ہمارے ہاں آ جائے سوکن بن کے، دونوں حلال ہیں، مگر سوکن کو برداشت نہیں کرتی۔ ہماری بیٹی کے ہوتے ہوئے ہمارا داماد دوسری شادی کر لے تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک خاتون آ کر کہنے لگی میں ایک مسئلہ لے کر آئی ہوں، میں نے شرعی پردہ کیا ہوا ہے، اگر یہ پردہ نہ ہوتا تو میں آپ کو دکھاتی کہ میرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، مگر اس کے باوجود میرا خاوند دوسری شادی کر چکا ہے اور مجھے یہ دوسری شادی ہرگز برداشت نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہنے لگے اس عورت کی اس بات نے مجھے خدا کی معرفت نصیب فرما کے اللہ کا ولی بنا دیا۔ میں نے کہا کہ دیکھو یہ ایک عورت ایک جائز سوکن کو برداشت نہیں کرتی، تو میرا اللہ اپنے ساتھ کسی نقلی خدا کو، اور خدا بناتے بھی کس کو ہے؟ کوئی پتھر کو خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی مٹی کا خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی یہ چرسی اور بنگی بابوں کو خدا بنا کے ان کے گٹو میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان درباروں کے اوپر جا کے چوم اور چاٹ رہے ہیں۔ تو کیا اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو برداشت نہیں کر سکتا اور میری بیوی اپنے ساتھ سوکن برداشت نہیں کر سکتی اور میں اپنے داماد کے ہاں اس کی دوسری بیوی برداشت نہیں کر سکتی، کیا میرا اللہ غیرت مند نہیں ہے؟ کیا اللہ شرک کو معاف فرمائیں گے؟ جہاں رسول اللہ کی کوئی بات ہے اللہ اس کو ماننے پہ تیار ہیں 100%، مگر ایک معاملہ ہے شرک کا جس میں میرے نبی کی شفاعت کبریٰ بھی کام نہیں آئے گی۔ حضور پاک ہر زانی کی، شرابی کی، قاتل کی، سب کی سفارش فرما دیں گے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ آپ کے دست مبارک اور زبان مبارک سے جو کہا جائے گا وہ اللہ قبول فرما لیں گے، مگر مشرک کی توبہ نہ ہوئی تو ہمارے نبی سفارش کے ذریعے اس کو معاف نہیں کروا سکتے۔ معاف یاد رکھنا، شرک جو ہوتا ہے نا، میرے یہ الفاظ ہیں ہمیشہ کے لیے کہ پوری دنیا کی 4 دیواری بنا کے ایک محل بنایا جائے اور اس میں کتے اور بلے اور خنزیر، خچر اور گدھے، سور اور خنزیر
قاتل، ڈاکو، زانی، شرابی، ساری دنیا کے لوگ پیشاب کر ڈالیں، پخانہ کر ڈالیں، وہ بھر جائے، ساری دنیا چار دیواری میں ایک گھر ہو، وہ بھر جائے، خدا اس گھر کو اتنا منحوس نہیں بناتے جتنا ایک مشرک ایک مرلے کے کمرے میں رہ کر جو کام کرتا ہے اس کا جو گندگی کا موار ہے وہ اس سے بھی بلند ہوتا ہے۔ یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں گھروں کے اندر الجھن ہوتی ہے، ہمارا گھر میں دل نہیں لگ رہا، ہمارے گھر میں پریشانی ہے؟ یہ بہت باریکی کی بات ہے اور اس کو آپ پرکھ کے دیکھ لیجئے گا، اور ہمارا یہ معاشرہ اس کو پرکھ کے دیکھے، ہمارے ہر دوسرے گھر میں شرک پایا جا رہا ہے، اور اس شرک میں کردار اول عورتوں کا ہے، اور عورتوں کو شرک میں لے کے آنے والی ان کی سہیلیاں عورتیں ہیں، اور ان کو شرک پہ لا کے آنے والی ان کی سہیلیاں عورتیں ہیں۔ آپ دربار پہ جائیں، مزار پہ جائیں، آپ کو عورتوں کی کثرت نظر آئے گی، اور بابوں اور پیروں کی پوجا جھپٹ جو کرتی ہیں، خدا کو چھوڑ کر ان سے امیدیں جو رکھتی ہیں، یہ ہماری بیویاں ہیں، اور جو اپنے خاوند کی ذرا سی پریشانی پہ ہاتھ پکڑ کے کہتی ہیں چلیے فلاں جگہ تھے۔ یہ کردار ہمیں اپنے گھروں میں جانچ پڑتال کرنا ہے۔ ہمارے گھر میں شرک پایا جا رہا ہے، ہم اپنی نظروں سے اوجھل اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا گھر بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے بنے بنائے گھر سے آواز آتی ہے کھانا پورا ہے، پینا پورا ہے، لباس پورا ہے، معاملات پورے ہیں، سب کچھ پورے ہیں، مولوی صاحب سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری عورتوں کے اتنے کمزور عقیدے ہو گئے ہیں، اتنے کمزور عقیدے ہو گئے ہیں، اتنے کمزور عقیدے ہو گئے ہیں، ذرا سا معاملہ ان کے میاں کا بنتا ہے اٹھا کے لے چلتی ہیں، چل بھائی وہاں پر منت مان لیتے ہیں، وہاں سے یہ ہو جائے گا، یہاں سے یہ ہو جائے گا، یہاں سے یہ ہو جائے گا۔ اپنی عورتوں کو توحید پر لے کر آؤ، اپنی عورتوں کا ایمان ٹھیک کرو، اپنی عورتوں کو غیرت یاد دلواؤ کہ تم اپنے ساتھ سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی، خدا اپنے ساتھ خدا کو کیسے برداشت کر سکتی؟ اور یہ میں اپنے سمیت کہہ رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں ہماری عورتوں کے ایمان بہت نیچے جا کے گر چکے ہوئے ہیں۔ بے شک وہ نماز پڑھتی ہیں مگر ان کے عقائد بہت زیادہ ہیں۔ یہ جو آج کل ربیع الاول کا سیزن ہے، یہاں پر بھی عورتوں کا میلاد پڑھنے کا فتنہ، یہ گناہ کبیرہ ہے جو معاشرے میں پھیلا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا عرش وہاں سے لے کے زمین کی 7ویں تہ تک کا جو ریت کا ذرہ ہے نا، وہ میرے نبی کے تعارف کو زندگی بھر کروا رہا ہے۔ عورتیں کہاں جا رہی ہیں جی؟ جناب ادھر میلاد ہے، ٹھیک ہے جی میلاد ہے، اور عورت گئی عورت کے ہاں، اور عورتیں جا کے نماز جمعہ گھروں میں پڑھ رہی ہیں۔ آپ اس پہ غور کریں، معاشرے کی صفائی صرف واسا والے نہیں کرتے، کارپوریشن والے نہیں کرتے، جھاڑو سے سویپروں سے صرف صفائی نہیں ہوتی۔ ہمارے اللہ نے جو صفائی مانگی ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو طہارت دو۔ کیا دو؟ اپنے کپڑے کو طہارت دو۔ طہارت اور چیز ہے، نظافت اور چیز ہے۔ نظافت انگریز میں بھی ہے، نظافت عیسائی میں بھی ہے، نظافت سکھوں میں بھی ہے، نظافت ہندوؤں میں بھی ہے، نظافت کسی بندے میں بھی ہے۔ وہ نظافت کیا ہوتی ہے؟ صابن لگایا، ٹوتھ پیسٹ کیا، پرفیوم چھڑکا، ٹائی پہنی، پینٹ پہنی، کوٹ پہنا، وی آئی پی بوٹ پہنا، نئی گاڑی پہ آئے، اس کو کہیں گے یہ صاف ستھرا ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے اللہ نے یہ نہیں کہا، ہمارے اللہ نے یہ نہیں کہا، ہمارے اللہ نے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تم طہارت پیدا کرو۔ کیا کرو؟ طہارت۔ طہارت کا مطلب استنجا سنت کے مطابق، وضو اپنے فرائض جو 4 ہیں ان کے مطابق، 13 سنتیں جو وضو کی ہیں ان کے مطابق، غسل 3 فرضوں کے مطابق پورا کرو، غسل میں جو مستحب ہے ان کے مطابق پورا کرو، نماز کی 21 سنتیں ہیں ان کے مطابق پورا کرو، نماز کے 13 فرائض ہیں ان کے مطابق پورا کرو، نماز کی 14 واجبات ہیں ان کے مطابق پورا کرو۔ یہ طہارت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا وضو طہارت ہے۔ صابن نہیں بھی ہے، آپ کا وضو آپ کے چہرے پہ نور ڈال دے گا۔ اگر آپ کے پاس تیمم ہے نا، مٹی سے کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے چہرے کو نورانی بنا دے گا۔ یہ ہے طہارت۔ نظافت اور چیز ہے، طہارت اور چیز ہے۔
تو عورتوں کو قابو میں رکھو، عورتوں کو گرفت میں رکھو۔ آپ یہ مت سمجھو کہ نواز شریف اور زرداری، مولانا فضل الرحمان صاحب اور علماء کرام یہ اکٹھے ہو کے معاشرہ ٹھیک کر دیں گے۔ معاشرہ تو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ گلی تو بھائی ہمارے پاس ہے، یہ کالونی، یہ سوسائٹی اپنے ممبر اور صدر کے پاس ہے۔ اور اللہ کے بندو اس کو تو ٹھیک کرو۔ عمران خان کوئی انبیاء میں سے آ گیا ہے کہ وہ یہاں معاشرہ ٹھیک کر دے گا؟ یا نواز شریف کوئی انبیاء میں سے ہے کہ معاشرہ ٹھیک کر دے گا؟ یا یہ لوگ کوئی بہت بڑے کتب ہیں یا ابدال ہیں معاشرہ ٹھیک کریں گے؟ معاشرہ تو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ میلاد پڑھنا بالکل غلط، سننا بالکل غلط۔ مجلس میں آؤ، مساجد میں آؤ، ممبر پہ بیٹھو، علماء کے سامنے بیٹھو، اللہ کے نبی کی سیرت کو سنو۔ اس کو سنو بھائی، سیرت کو۔ ہوتا یہ ہے جناب، بڑے بڑے اشعار پڑھ رہے ہوتے ہیں، عشقیہ اشعار، ادھر سے نعرے لگ گئے ہوتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اور نبی کی طرف سے اس ٹائم رد ہو جاتا ہے کہ تو کیسے کہہ رہا لبیک یا رسول اللہ، تو نماز نہیں پڑھ رہا۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حاجی بشیر صاحب، ہم کہاں اور نبی کی آنکھ کو ٹھنڈا کر جائیں، یہ ہماری مجال کہاں ہے؟ جی، میں اور آپ اپنی نماز سے نبی کی آنکھ کو ٹھنڈا کریں، کیا ہم اس قابل ہیں؟ لیکن اس میں نقطہ یاد رکھنا کہ جس ٹائم آپ کی نیت کرو گے کہ ہماری نماز سے نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی، اللہ ہماری نماز کو اتنا معیار پہ لے جائے گا کہ واقعتاً نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان زبانوں سے درود پڑھیں۔ خدا کہتے ہیں فرشتوں جاؤ اس کا درود اٹھا کے لے جانا، زمین پر رگڑ کے نہیں لے کے جانا، مگر اس درود میں حکمت، طاقت، عزت، عظمت اللہ بنا دیتا ہے کہ نہیں بھائی یہ میرے حبیب کے پاس جا رہا ہے۔ ہیرا کچرے سے نکلتا ہے نا، ہیرا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ہم کچرے ہیں سارے، ہم کچرے ہیں۔ ہمارے اندر سے قرآن نکلے گا وہ ہیرا ہے، درود نکلے گا وہ ہیرا ہے، اللہ کا نام لکھنے گا وہ ہیرا ہے، اور ہمارے کچرے کو اللہ نہیں دیکھیں گے، اس کو ہیرا بنا کے حضور پاک کی خدمت اقدس میں پیش فرما دیں۔ ورنہ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کہیں جناب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز سے نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی؟ ہماری نماز میں تو اللہ جانے پتہ نہیں کیا کیا ہم نے خرافات ڈالے ہوئے۔ یہ عرض کر رہا ہوں، ایک بدعت ہے، ایک شرک ہے، ایک بدعت ہے، شرک، یہ دونوں کبھی جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ وجہ اس کی، مشرک کو تو خدا نے کہہ دیا کہ تیری معافی نہیں ہے، اپنے حبیب کو بھی کہہ دیا کہ مشرک کی سفارش کوئی نہیں، بات ختم ہو گئی۔ جو بدعتی ہوتا ہے نا، بدعتی اس کو کہتے ہیں جو اسلام میں ایک نئی چیز ایجاد کرے اور اس کو ایصال ثواب سمجھے اور ثواب سمجھے اور اس کو حق سمجھے۔ میں اس کو اگر جا کر کہوں گا بدعت، وہ کہے گا یہ بدعت ہے ہی نہیں۔ میں کہوں گا یہ باطل ہے، وہ کہے گا یہ باطل ہے ہی نہیں۔ میں کہوں گا اس کو یہ غلط ہے، وہ کہے گا غلط۔ میں اس کو موت تک کہتا جاؤں گا یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، وہ کہے گا غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ وہ کلمہ پڑھ جائے گا، اسی غلطی پہ مر جائے گا، بدعت پہ مر جائے گا، توبہ کبھی نہیں کرے گا۔ بدعت، نئی ایجاد، نئی ایجاد۔ میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ لفظ استعمال نہ کرو کہ ہم ترقی کی طرف گامزن ہیں۔ وہ ترقی جو میرے نبی نے کی ہے وہ کوئی اس طرف گامزن نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک کو خدا نے عرش کے اوپر جا کے بٹھایا، عرش کے اوپر، عرش نیچے تھا، آپ اوپر تھے۔ اس سے بڑی کوئی ترقی ہے بھائی؟ ادھر ہم موٹر وے بناتے ہیں، ترقی کی طرف گامزن ہے۔ یہ قصور روڈ بن گیا، یہ ہم ترقی کی طرف گامزن ہے۔ بھائی یہ ترقی نہیں چاہیے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں تو جو کچے راستوں پہ چلے، جنہوں نے طواف کیے، ان کی انگلیوں سے خون بہہ گئے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ 70 طواف کرتے تھے کنکریٹ کے اوپر۔ آج سے صدی پہلے کی بات ہے، جب یہ فرش اور یہ پتھر حرم میں موجود نہیں تھے۔ اس ٹائم جب یہاں سے خون کے آبلے نکلنے لگ پڑتے تھے، اس ٹائم طواف کیے۔ آج تو ماشاءاللہ اللہ سعودیہ والوں کو جزائے خیر دے،
وہ اپنی بہت بڑی توانائی حرم شریف کی تعمیر پہ لگاتے ہیں. حرم شریف میں کوئی کسر نہیں ہے، حرم شریف کے اندر کوئی لمیٹڈ ان کا بجٹ نہیں ہے. حرم شریف میں جو کرنا پڑے وہ کرتے ہیں، اور وہ کریں کیوں نہ، اس کے صدقے سے ہی تو وہ آج چمکے ہوئے ہیں جی. یہ ابھی کرونا آیا، جب عمرہ حج پہ پابندی لگ گئی تو دیکھو کہ کھجوریں کس طرح ٹھوکریں کھا رہی تھی جی. عرب کی جتنی اشیاء ہیں، زیتون، کھجور، انجیر، یہ ٹھوکریں کھا رہی تھی. یہ اجوا کھجور آئی صاحب 600 روپے، 500 روپے، 400 روپے کلو ملی ہے. اب یہ 3000، 3500، 3800، 4000، 2500 پہ ہے. کم سے کم میرا حال 3000 سے کم نہیں ہوگی. ان کا بجٹ ہی سارا خراب ہو گیا تھا اس وجہ سے کہ یہ جب رننگ ہوتی ہے حاجیوں کی عمرے کی، پورے ملک کو اللہ تبدیل فرما دیتے. عورتوں پہ قابو کریں، آپ حکومتوں کو نہ دیکھیں. لوگ کہتے ہیں جناب کیا کیا ہے اس حکمران نے، اس نے کیا کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے. ہم پوچھتے ہیں یار کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ہماری روٹی کا انتظام نہیں ہو سکا، ہمارے پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکا، ڈالر نیچے نہیں آ سکا، پٹرول سستا نہیں ہو سکا. میرے بھائی ایمان کے معیار کو تو چکھو کہ ایمان کے لیے بھی کسی نے کچھ کیا ہے؟ نہیں. ایک ضیاء الحق نے کوشش کی تھی مگر ظالموں نے اڑا کے رکھ دیا. یہ سب اللہ کی طرف سے امتحانات ہوتے ہیں. خیر جس طرح کا بھی ہے الحمدللہ، ہم جتنے اسلام کے اندر بھی گزر رہے ہیں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس کو گھٹیا مت سمجھا کرو. آپ جتنے فطروں میں ہیں، آپ نماز میں آ رہے ہیں، قرآن میں آ رہے ہیں، شکر ادا کرو. الحمدللہ شکر ادا کرو. ایسے خدا مت بناؤ جو ضرر کے مالک نہیں، نفع کے مالک نہیں، موت کے مالک نہیں، حیات کے مالک نہیں. وہ خدا کس بات کے؟ خدا قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام. یہ جو ان کے والد تھے نا، اس طرح کے بڑے بڑے حال انہوں نے بنائے ہوتے. یہ جس طرح مسجد کا حال ہے، وہ بڑے بڑے بت بنا کے نا جی ایسے سیمپل کے طور پہ رکھتے تھے. لوگ آتے تھے، وزٹ کرتے تھے، بت خرید کے لے جاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو بڑی چڑ ہوتی تھی بت اور خدا کے سامنے. وہ اپنے باپ کے سامنے، ماں کے سامنے، خاندان کے سامنے اللہ کو ایک کہتے تھے. جب ان کی قوم شرکیہ میلے پہ گئی تو انہوں نے سارے بت توڑ دیے. اب آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا بناتے ہیں بت کو، ان کو آپ 2000 کہو گے نا، وہ 10,000 دے کے چلے جائیں گے کہ یار ہمارا خدا ہے، ہم لے لیتے. اتنے جاہل لوگ ہیں، پاگل لوگ. انہوں نے جناب ان کی ساروں کی گردنیں ایسے کاٹی. اب قوم آ رہی ہے جناب، بڑے بڑے چودھری، بھائی یہ کس نے کی ہے؟ آپ چپ ہے. کہتے ہیں نہیں ابراہیم نے کیا ہوگا. انہوں نے کہا یار اگر میں نے کیا ہے تو تمہارا بڑا خدا ہے نا زندہ، باقی مر گئے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ باقی. اب قرآن کہتا ہے لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. بھائی یہ موت کے مالک نہیں ہے، حیات کے مالک نہیں ہے. ان کا بل فعلوا کبیرہم، اور میں نے نہیں کیا بھائی، ان کے بڑے نے کیا ہے. ان کے اب یہ قوم پہ ایسا تماشا تھا. انہوں نے کہا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. چلو یار ان سے پوچھ لو، یہ تمہارے خدا ہی ہے نا، ان سے پوچھو ہمیں کس نے توڑا ہے، یہ بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے. اب وہ کہنا ما لکم لا تنطقون. یہ دیکھو وہ سارے بندے کہیں نہیں ہمارا خدا بولتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اب وہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو گرا دیا. اب وہ دلیل پوری کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں یار بولو. خداؤں سے کہہ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ہنس رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بولو. اب وہ ان کو ہی پوچھ رہے ہیں، مرے ہوئے جن کو مار دیا ہوا. ان کو کہتے ہیں ما لکم لا تنطقون. او بھائی تمہیں کیا ہو گیا، تم بولتے نہیں ہو، تم بولتے. فضرب علیہم ضربا بالیمین. انہوں نے جناب ضربے مار رہے ہیں، خداؤں کو مار رہے ہیں کہ یہ کسی طرح بولے. اور ابراہیم علیہ السلام ہنس رہے. واہ. اچھا ان کا باپ کہنے لگا تو بڑا خدا 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 کرتا ہے، چل یہ بت میں نے بنایا ہے. یہ اگر کہتے ہیں نا کہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، تو اللہ کا پیغمبر ہے، یہ کہہ دیں تو میں تجھے کہتا ہوں کہ تو اللہ کا، میں بھی کہہ دیتا ہوں تو. اب باپ کو پتا تھا کہ یار یہ بت ہے، یہ بولتا ہی نہیں. یعنی باپ کو بھی پتا ہے کہ یہ بولتا ہی نہیں. ابراہیم کو کہنے لگے یہ بول کر کہہ دیں کہ تو ابراہیم خدا کا پیغمبر ہے تو میں تجھے پیغمبر مان لوں.
حضرت ابراہیم کا ایمان دیکھو، خدا کی قسم اللہ وہ کچھ کر سکتا ہے جو ممکن نہیں ہے۔ آپ نے کہہ دیا مجھے آپ کی شرط منظور ہے، یہ بت انشاءاللہ میری نبوت کی گواہی دے دیں گے، اور وہی باپ کے بنائے ہوئے بت بول پڑے اشہد انک ابراہیم خلیل اللہ، ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب جناب باپ کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں میں ایمان نہیں لاتا، بس میں نے تو آزمایا تھا، یہ تو بول ہی پڑے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا چل تو ٹھیک ہے، تو میرا باپ ایمان نہیں نہ لاتا تو یہ بت مجھ سے برداشت نہیں ہے، تو کلہاڑا مجھے دے دے، میں ایک دفعہ یہ سارے بت توڑ دوں، تم نئے بنا لینا۔ باپ کہنے لگا ٹھیک ہے لے آؤ کلہاڑا، ایک دفعہ ان کو توڑ دو، میں ایمان نہیں لاتا لیکن اتنی اجازت دیتا ہوں کہ ایک دفعہ ان کو۔ اب جناب جو ابراہیم جیسا بندہ ہو اور جو ان خداؤں سے نقلیوں سے نفرت کرتا ہو، اور اتنے عرصے کی وہ نفرت دماغ ذہن میں کڑی ہوئی ہو، اس کو اجازت مل رہی ہے جناب بتوں کو توڑو۔ اب وہ کس جذبے سے آئے ہوں گے، کس طاقت سے آئے ہوں گے؟ جس ٹائم آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل پہ چھری رکھی تھی نا، اس جیسی طاقت پوری کائنات میں کسی کے پاس نہیں تھی جو چھری کے اوپر آپ نے طاقت لگا دی تھی۔ جو اس جگہ آپ آئے ہیں تو آپ خود دیکھیں خدا کتنی عظیم ذات ہے۔ جس ٹائم آپ نے کلاڑا اٹھا کے مارنے لگے نا، اللہ نے کہا رک جاؤ، خبردار کلاڑا ان کو مارو۔ اب ابراہیم پریشان ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا تجھے پتہ ہے یہ ہے تو بت، مگر تجھے انہوں نے پیغمبر مانا ہے کہ نہیں مانا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کہا بس بت بھی ہو، تجھے پیغمبر کہہ گئے ہیں تو ان کو کلاڑا نہیں مار سکتا، اللہ ان کو کوئی عذاب نہیں دے سکتا۔ یہ بتوں کی کہاوت ہے، اور آپ پڑھیں اس وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر کیوں اللہ سے امید رکھتے ہو کہ ہم عذاب میں جلیں گے؟ انشاءاللہ جلیں گے نہیں، بچ جائیں گے۔ تو شرک سے اپنے معاشرے کو پاک کرو۔ جھاڑو تمہاری عورتیں دے رہی ہیں، ٹاکیاں مار رہی ہیں، ٹائلیں صاف کر رہی ہیں، پنکھے صاف کر رہی ہیں، شوکیس صاف کر رہی ہیں، بندہ اندر آتا ہے کہتا ہے واہ جی واہ زبردست صفائی ہے، ہاں جی کیسی ہے تمہاری بیوی؟ ماشاءاللہ جی گھر سنبھالنے والی ہے۔ ہاں جی اماں جی تہاڈی بہو کیسی ہے؟ ماشاءاللہ سونے دا ٹکڑا ہے، سونے دا۔ اب جناب گھر کو صاف کر رہی ہے اور مرے ہوئے بابے کے دربار پہ جا کے سجدہ کر رہی ہے۔ اللہ اس کو پاک کہیں گے نہ پاک کہیں گے؟ بھائی اللہ اس کو ناپاک کہیں گے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاک۔ تو یہ جو میلاد پڑھنے کے چکر ہے نا ہمارے معاشرے میں، اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اپنی دنیا کو کنٹرول کرو۔ یہ میلاد کا چکر ایسا بھی اس طرح ہو گیا ہے، کسی کے ہاں اگر فوتگی ہو گئی ہے تو تیسرا جب کرتے ہیں دعا اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے جی میلاد، بندہ فوت ہو گیا ہے لکھا کیا ہوا ہے؟ میلاد۔ شادی پہ اگر آپ نے کوئی نعت پڑھانی ہے، کسی نعت خوان کو بلا لیے، اس پر بھی آپ نے لکھا ہوا جی میلاد ہے۔ کوئی سیاسی جلسے میں کوئی قاری اور نعت خواں بلا لیے، اس کو بھی نام دے دیتے ہیں میلاد۔ یہ کیا ہے؟ نبی کی پیدائش میں کوئی مجھے شک ہے، یا آپ کو شک ہے، یہ تاریخ کو شک ہے، یہ تفسیر کو شک ہے، یہ حدیث کو شک ہے، یا کسی کو شک ہے؟ نبی پیدا ہوئے کسی کو شک ہے اس میں؟ میرے بھائی اصل زندگی شروع کرو۔ کربلا آتا ہے تو یزید کے اوپر پیٹتے رہتے ہیں، حضرت حسین کے اوپر چلتے رہتے ہیں، مگر سیرت حسین کوئی نہیں دکھاتا۔ ایک 10 محرم کا واقعہ بیان کرتے ہیں کربلا میں، اسی پہ روتے ہیں، اسی پہ بیان کرتے ہیں، اسی پہ نعرے لگتے ہیں، مگر ان کی 60 سال سے اوپر کی جو سیرت ہے وہ کوئی نہیں بیان کرتا۔ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ پیدائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی منانے کی چیز ہے؟ یہ بتانے کی چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور جو سیرت الرسول ہے وہ ہے اپنانے کی چیز۔ وہ کیا ہے؟ اور منانے کی چیز یہاں کوئی نہیں ہے۔ ایک بنانا، اپنانا جی، اور یہ جو ہم کرتے ہیں نا جی یہ جشن والا، یہ ہے منانا۔ یہ منانے کی چیز کا تعلق میرے نبی سے نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اپناؤ بناؤ، اپناؤ بناؤ، مناؤ مت۔ اس لیے کہ منانے میں جو خرافات ہو رہے ہیں اس وقت، کہ ہماری پہاڑیاں، ہمارے گانے، ہمارے ڈیک، ہمارے ساز، ہماری یہ تمام چیزیں، کعبے ہمارے بن گئے، مسجد نبوی بن گئی، زمزم بن گیا، عورتیں ناچ رہی ہیں موٹر سائیکل پہ جناب، وہ جو موت کے کنویں ہوتے ہیں
اس میں موٹر سائیکلیں چل رہی ہیں. لکی ایرانی سرکس ہے جناب، وہ بھی آپ کنسیشن ریٹ پہ چل رہی ہے. اور تھیٹر ڈرامے یہ بھی آج کنسیشن ریٹ پہ چل رہے ہیں. کیا ہے جی؟ منا رہے ہیں. میلاد منانا نہیں، میلاد کو اپنانا ہے، سیرت کو بتانا ہے. اپناؤ بناؤ، اپناؤ بناؤ، مناؤ نہیں. آج سعودیہ اپنا بھی رہا ہے، بنا بھی رہا ہے، لیکن منا نہیں رہا، منا نہیں رہا. کنٹرول کریں اس بات میں، یہ معاشرہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. قرآن حکیم کی جو اگلی آیت ہے انشاءاللہ کل اس کی تفسیر میں جائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ.